السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا دوسرا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سبق نمبر 2، من ھذا، یہ کون ہے، ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ما ذالک، وہ کیا ہے، ذالک قرد، وہ بندر ہے، من ھذا، یہ کون ہے، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، ما ذالک، وہ کیا ہے، ذالک حمار، وہ گدھا ہے۔ اس سے پہلے سبق کے اندر میں آپ سے بتایا تھا کہ ھذا اور ذالک، یہ دونوں مرکزی کردار ادا کیے تھے سبق نمبر 1 میں، اور سبق نمبر 2 میں من اور ما، یہ دونوں اہم ہیں، یہ دونوں حروف استفہام میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ ما الفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو فرق واضح ہے۔ من کے ذریعے سے انسانوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسے آپ کو یہ پوچھنا ہو راشد کون ہے، آپ کہیے من راشد۔ آپ کو سوال کرنا ہو استاذ کون ہے، من استاذ، استاذ کون ہے، من معلم، طالب علم کون ہے، من طالب، من تلمیذ، والد کون ہے، من اب، بھائی کون ہے، من اخ۔ تو من کے ذریعے سے انسانوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ما، اس کے ذریعے انسانوں کے علاوہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خواہ وہ جانور ہو یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہو۔ جیسے مل قرد، بندر کیا ہے، مل کلب، کتا کیا ہے، مل قلب، دل کیا ہے، مل فارو، چوہا کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں لفظ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے کچھ تمرین کی طرف۔ یہ کون ہے، کون کے لیے ابھی آپ سے بتایا کہ من کا استعمال کرنا ہے۔ من ھذا، یہ آدمی ہے، ھذا رجل، وہ کون ہے، وہ کے لیے ذالک، اور کون کے لیے من، دونوں کو ملا دیجیے، من ذالک، وہ کون ہے، وہ لڑکا ہے، ذالک ولد، وہ اونٹ ہے، ذالک جمل، یہ گھوڑا ہے، ھذا فرس، یہ کیا ہے، ما ھذا، ما ھذا، یہ بندر ہے، ذالک قرد، وہ کیا ہے، ما ذالک، وہ کتا ہے، ذالک کلب، یہ گدھا ہے، ھذا حمار، وہ کرسی ہے، ذالک کرسی، وہ استاذ ہے، ذالک استاذ، ذالک معلم، یہ لڑکا ہے، ھذا ولد، یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، وہ عربی ہے، ذالک عربی، محمد کون ہے، من محمد۔ جس کے بارے میں آپ کو سوال کرنا ہو بس نام کے اوپر من داخل کر دیجئے، خود بخود معنی آ جائے گا، من محمد، محمد کون ہے، وہ انسان ہے، ذالک انسان، وہ رسول ہے، ذالک رسول، یہ مذہب ہے، ھذا دین، وہ اسلام ہے، ذالک اسلام، یہ کیا ہے، ما ھذا، یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، وہ قرآن ہے، ذالک قرآن۔ سوال کرنے کے لیے ما اور من کا استعمال کیا، تو یہ دونوں کے دونوں استفہامیہ حرف ہمیشہ شروع میں استعمال کیے جائیں گے، یعنی یہ تقدیم کو چاہتا ہے، آپ پہلے اس کو لائیں، پھر اس کے بعد جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو اس کو آپ بعد میں رکھیں، پھر سوال آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا، درس گاہ کیا ہے، مل فصل، درس گاہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کہ عربی آپ پڑھ چکے ہیں، کیا کہ عربی آپ جانتے ہیں، ما ھذا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ما ذالک، وہ کیا ہے۔ تو حروف استفہام جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب تقدیم کو، یعنی ابتدا کا تقاضا کرے گا، ابتدا کو چاہے گا، اور جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس کو بعد میں لائیں گے۔ امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ